علماء کرام کا خط بلا کر اللہ اور قرآن کی روح سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے اور ہم اور دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ آپ اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں. پتہ نہیں بھائی یہ ماہرین معیشت کا کام ہے کہ معیشت ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے. تو مولانا طاری جمیل صاحب تو ظاہر ہے اس بارے میں جو مذہب نے رہنمائی کی ہے وہ بتائیں گے کہ چوری کو ختم کرو, کرپشن کو ختم کرو, جھوٹ کو ختم کرو, ملک میں صدقات و خیرات کا نظام بڑھایا جائے. غریبوں کی مدد سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے. اور ہم جو کبھی کوئی مسلمان کمزور ہوتا ہے, پٹ رہا ہوتا ہے, تو ہم جیسے ترکی نے مہاجرین کو بلایا اپنے ملک میں, ویلکم کیا نا, کتنے کرائسس سے ترکی گزرا, مگر پھر بھی الحمدللہ 50 لاکھ شامی مہاجرین کو پناہ دی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور میں دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ بھی چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, جو کسی فرد کی معاشی ترقی کا جو چیز ذریعہ ہوتی ہے, تو بیسک اصول ملک کی ترقی کا بھی وہی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا گھر ہے, اتنے بچے ہیں, ایک عدد بیوی ہے, جو بھی آپ کے خرچے ہیں. اب آپ نے کیا کیا بھائی؟ صدقہ بھی شروع کر دیا, کرپشن بھی ختم کر دی. بیگم صاحبہ جو پتلونوں سے پیسے نکال کے, یہ کرپشن گھر میں یہی والی کرپشن ہوتی ہے کہ بغیر وجہ کے بیگم نے پینٹ سے پیسے نکال لیے, بچے نے گٹکے کے پیسے نکال, یہ کرپشن گھر میں ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں پہ آپ نے کنٹرول کیا. بیگم کو شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے, وہ پورا حیدری خرید کے لے آئی, یہ اسراف ہے, تو آپ نے ذرا اس کو کنٹرول کیا. خود اپنے خرچوں پہ بھی کنٹرول کیا آپ نے, صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ نے کرپشن پہ کیا کر لیا. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. کمانے کا ذریعہ کیا ہے آپ کا؟ سب چیزیں کنٹرول ہو گئی, مگر جاب پہ وقت پہ پہنچتے نہیں ہو. آپ کی آبادی بڑھ گئی ہے, بچے گھر میں ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں, مگر ارننگ بڑھانے کا آپ سوچتے نہیں ہو. میں جو کہتا ہوں نا, بچے زیادہ ہونے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, تو وہ خود بخود نہیں ہو جاتی, آٹومیٹک. آپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. اگر آپ ہی سست ہو کے پڑ جاؤ تو پھر تو ایک بچہ بھی آپ کو کھا جائے گا, بلکہ خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دو گے تھوڑے دنوں میں. تو سست لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. تو اب ملک کی معیشت میں ایک بہت بڑی جو گڑبڑ ہوئی ہے, ہم بھی کچھ ماہرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ حالات پتہ چلتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے قرضے لے لے کے ملک کی واٹ لگا دی ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت بحال تھی وہ مصنوعی طور پر تھی, وہ اوریجنل نہیں تھی. بہت کچھ پاکستان میں تعمیری کام ہوئے, یہ بن گیا, روڈیں بن گئی, لاہور پیرس جیسا بن گیا, فلانا ہو گیا, بڑے خوش ماشاءاللہ. وہ مصنوعی تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض کرو میرے 3 بچے ہوں, ویسے تو الحمدللہ اللہ نے زیادہ دیے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں اب کیا کرتا ہوں, میں ان بچوں کے لیے ڈیفینس میں 3 بنگلے لے لیتا ہوں ہر ایک کے لیے, اور کنوینس کا بہترین انتظام کہ بچوں اسکول جاؤ گے تو عام بچہ ایک عام وین میں جائے گا, تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی. پھر میں نے سڑکیں بنوا دی کہ ہمارے بچے جس بس میں جاتے ہیں وہاں کھڈے بہت ہیں, تو وہ سڑکوں کیا کر دیا میں نے, بہترین سڑکیں بنا دی. اب بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ابا نے ہمیں بہت ترقی دی ہے, اور اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا, چاچا آ گئے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اب چاچا نے جب کیلکولیشن کی تو ان کو پتا چلا ابا نے ان بچوں کو 20 کھرب روپے کا مقروض بنا دیا ہے. نہیں یاری بات, ابا نے جو یہ سڑکیں بنائی اور ایئر کنڈیشن بسوں کا انتظام کیا اور بچوں کو ہر بچے کو ڈیفینس میں بنگلے لے کر دیے, اس میں ابا کا ذاتی ایک دھیلا بلکہ 70 بھائی سے 1 کروڑ روپے لیے, وسیم کباڑیے سے لیے, اور سارے سود پہ لیے. سارے کس پر لیے؟ سود پہ لیے. اب وسیم کباڑیے نے قرضہ دینے سے پہلے کہا بیٹا تو لے تو رہا ہے, دے گا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں نا, یہ میرے بچے ہیں, ان کی اولادوں سے نکال لینا, اور ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا, بجلی کا بل بڑھا کے, کرایہ بڑھا کے, وغیرہ وغیرہ بڑھا کے. تو اب جو بھی حکمران آتا رہا وہ ان پرانے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے مزید ڈبل قرضے. اب یعنی چاچا نے کیا کیا, چاچا نے یہ کیا, ابا نے 1 ارب روپے کا مقروض بنایا ہے, اب بچوں کو اسی لائف اسٹائل کی عادت پڑ گئی ہے, تو اس نے 2 ارب اور لے لیے تاکہ بچے چاچا کو گالیاں نہ دیں, کیونکہ بچے تھے نا سمجھ, جیسے ہماری قوم ہے. بچے کیا تھے؟ نہ سمجھ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ابا نے لیے کہاں سے, یہ کیسے بنایا, یہ سڑکیں وڑکیں اتنا خوبصورت, یہ نظام کیسے بنایا. تو اب چاچا نے کہا کہ یار جیسے ابا دنیا سے چلے گئے تو ہم بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, تو کیوں گالیاں کھا کے جائیں. انہوں نے 1 ارب قرضہ لیا, ہم کتنا لیں گے؟ 2 ارب لیں گے. تو بچوں نے کہا یار یہ چاچا تو ہمارے ابا سے بھی خوش, اور چاچا اس چکر میں تھے کہ میں نے کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی آئے گا جب اس کے بعد, وہ کہے گا بیٹا ہم بھی چلے تو جائیں گے, لیکن چوڑے میں کون آئے گا؟ یہ ایک حد تک چلے گا سسٹم, اس کے بعد تمہیں اٹھا کے گروی رکھوانا پڑے گا قرضہ لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے بریک لگا دی تو سارا نزلہ ان بچوں کا کس پہ گرے گا؟ اس تیسرے پہ گرے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, وہ ساری لان تان کس پہ ہوگی؟ ان پہلے 2 کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا. ہاں اگر ان میں کوئی سمجھدار بچہ ہوا تو وہ کہے گا یار چلو
اب قرضہ لو کیونکہ روٹی تو کھانی ہے, لیکن کچھ تو خیال کرو, یعنی ایسا تو نہ ہونا کہ ہم بالکل ہی دیوالیہ ہو جائے ہمارا. تو یہ جو ہمارا جمہوری طرز حکومت ہے یہ اتنا گندا ہے نا یہاں پہ. اس میں ایک وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے بعد چلا جاؤں گا, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے یہ قوم, میں ایسا کر کے جاؤں کہ لوگ کہے فلاں کے دور حکومت میں یہ بلڈنگ بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں یہ سڑک بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں تو کرنسی اتنی مضبوط تھی. اس کو ان سے کوئی غرض نہ ہو کہ فلاں نے اپنے دور میں جو پالیسیاں بنائی ہیں کیا فلاں کے جانے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوں گی, ان سے پبلک کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو جب عوام بے وقوف ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ مقدر ہوتا ہے کہ وہ پٹے, اور پٹ رہی ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہی ہو رہا ہے اور مزید پٹو گے. بلکہ اس طرز حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ کام ایک کرتا ہے, وہ بیچارہ اپنے 5 سال میں وہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکا تھا تو اگلا آ کے صرف آخری اینٹ رکھتا ہے اور ساری وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے بس انہیں, حالانکہ اس نے کبھی ملک کے لیے خدمت نہیں کی ہوتی. پرانے والے نے خدمت کی ہوتی ہے, اس کا ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے دور کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اگلا آ کے جو اس نے بجٹ پاس کیا تھا اس میں سے 90% کھا کے صرف 10% لگا کے تکمیل کر لیتا ہے. تو قوم کس کو مبارکباد دیتی ہے؟ کراچی میں یہی ہوا ہے, پروجیکٹ کسی ایک نے شروع کیا, تکمیل دوسرے نے کی. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں, اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں انتہا پسندی. سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں. کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو, یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے. اچھا, مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ. پھر تو انتہا پسندی پھر 2 قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند. آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے, گونج رہی ہے آواز, پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا. تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے, پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو, پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا. دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے, پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے, تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں, تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں, کتے سامنے سے آ رہے ہیں, کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے, اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا, لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا, بائک والا 4 بچوں کو, بیوی کو, اور بھی 2-4 محلے والے لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا. اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا. تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا, دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں, تو اسی طرح خوب سمجھ لیں. اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا, جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں یا جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا, واللہ عالم. لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, موضوع سے ہٹ کرے, لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے. آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ. یہ جو ایشیائی اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں, یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. یہاں بیماریاں بہت ہیں, غربت بہت ہے, کرپشن بہت ہے, قومیں بہت ہیں, کلچر بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا, اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے, فرقے بہت ہیں.
تو ایسے ماحول، اچھا اور بھی بہت کچھ ہے. اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے. جو باطل فرقے وجود میں آئے نا، زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں، مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے، کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا، جنہوں نے کام کیا ہے، تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے. پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں، ان کو اتنے نہیں پتہ ہوں گے. یہاں پٹیل پاڑا میں آپ جاؤ، کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے، یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے، قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے ہیں جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات، جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے، سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں، ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے، بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں، تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی، گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف، ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو، میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا، یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب، ٹیشو پیپر غائب، بلیک میل کر رہے ہیں، اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں، ہوں گے اچھے، تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا، بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں، ان میں برداشت بہت ہے، نیک بہت ہیں، ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے، پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں، کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا، الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے، اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے، ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی، حکومتیں اچھی ہے وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار، بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو، یعنی ایسی لوٹ مار، کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں، تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے، ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کرونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا، تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا؟ ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ مرا کیوں تھا اٹھا کٹھا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرونا سے مرا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کرونا سے مرا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر، تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں، سب کچھ ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا.
ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے، انسان کا بچہ نہیں بن رہا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی، لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ، خاندان بھی سارا مسلمان، 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے، 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے پیغمبر کے بیٹے، 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے، خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی نیک آدمی ہو اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے، بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی بڑا بنا پھرتا ہے، بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ، کیا کر سکتے ہیں یار؟ نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ پھر بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا، تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟ ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا، بھائی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں. ایک عورت کافر ہے، بے پردہ ہے، بچوں کے لیے ماں تو ہے نا، تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے، یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اور پردے پر صبح شام بیان ہے، اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں، جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ، ان کا کنٹرول ہوتا ہے، پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو، مارتے رہو، توڑتے رہو. آج تھپڑ مار دیا، آج بیوی کا گھٹنا توڑ دیا، آج اس کی ناک پھوڑ دی. ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا. بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا. تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو. ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، کوشش پوری کرے انسان، تھوڑا بہت روب بھی ہو، تھوڑی بہت سختی بھی ہو، لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں، ایک حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو بھائی ایسے کی تیسی. پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں، چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیلنس کہتے ہیں، اعتدال. یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مدرسے کے استاذ تھے، وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغہ نہیں ہوا. رہتے یہاں تھے، مدرسہ کہاں تھا؟ کلفٹن میں. نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی. 12 یا 15 سال میں ایک ناغہ بھی بولو اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے، لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں. یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، شاید میں اور آپ نہ کر سکیں. ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے، یار اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا، اتنے دن ہو گئے، کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے، اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے. لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں، پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے، بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں، آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے، بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی آپ نے کلاس میں. بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ. اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے، مدرسے کا ناغہ نہیں ہو سکتا. بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی، ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے. کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی بچہ گر گیا چھت سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا، نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے؟ مدرسے میں ناغہ نہ ہو. جو فطرت ہے نا، فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینیج نہیں کرتی ہے.
آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینج کرنا پڑتا ہے. فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے.